الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس نے یہ درود پاک پڑھا اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ، ظالم، سرکش اور متکبر شخص کا قصہ سناؤں گا جس نے اللہ تعالیٰ کی حقیقی جنت کے مقابلے میں دنیا کے اندر ایک جنت بنائی، اور اس نے ایسا تکبر کیا اس اللہ تعالیٰ کی جنت کے متعلق، اور جب اس نے وہ جنت بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد میں ایک شخص تھا جس کا نام شداد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا کی، اور اس نے اس وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے، اور اس جنت میں طرح طرح کی آسائشیں، طرح طرح کی جو ہے وہ نہریں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ فراوانیاں ہیں۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سرکشی کی، اور اس نے دنیا میں جنت بنانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے کے لیے اس نے مختلف معماروں کو جمع کیا اور مختلف لوگوں کو جمع کیا، اور ان سے مشورے کرنے لگا، اور اس نے ایک ایسا زبردست شہر بنانے کا ارادہ کیا کہ جس کے محل سونے چاندی کے اینٹوں کے بنائے گئے، اور زبرجد ایک قسم کا پتھر ہے، اور یاقوت کے ستون ان عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار چمکتے موتی بچھائے گئے، یعنی پتھروں کی جگہ اس نے موتی بچھا دی اس شہر میں۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے بنی ہوئی نہریں جاری کی گئیں، یعنی پتھروں کی جگہ جواہرات استعمال کیے گئے۔ طرح طرح کی درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سارے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہو گیا تو اس بادشاہ کو اس کے اہلیان یعنی عمال یا جو وزراء وغیرہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ کا شہر یعنی وہ جنت تیار ہو گئی ہے۔ تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بادشاہ اس سے دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب اس سے کچھ فاصلے پر رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ ظالم اپنی بنائی ہوئی جنت نہ دیکھ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت ابو عبداللہ بن قلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر پہنچے، اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں رہنے والا کوئی انسان نہ ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ایسا شہر جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، مگر یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں ابو عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب الاحبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ اب اس حکایت سے ہمیں درس کیا ملا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سرکشی اور
غرور جب حد سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس لیے خدائے قہار کے غضب سے ڈریے، اور اگر کوئی اپنے اندر تکبر پاتا ہے، کسی حوالے سے غرور پاتا ہے، تو ان دونوں عادات بد کو نکالیں، کیونکہ متکبر صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شخص تکبر کرنے کا روا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ صفات کسی شخص کے اندر موجود ہے تو وہ ان کو نکال لیجئے، اللہ تعالیٰ کے عاجز اور حقیقی بندے بن جائیے، اعمال صالحہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔